نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کی آج آیت نمبر 3 پڑھیں گے ہم۔ الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، سبع، 7، سماوات، آسمان، طباقاً، تہ بتہ، ما، نہیں، ترا، تم دیکھو گے، فی، میں، خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق، من، سے، تفاوت، کسی قسم کی کوئی کجی، فرجعی، پس لوٹاؤ، بصرا، اپنی نگاہوں کو یا آنکھوں کو، حل ترا، کیا تم دیکھتے ہو، من، فطور، کوئی خلل یا شگاف۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ میں کر دیتی ہوں۔ الذی، وہ ذات، خلق 7 سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقاً، تہ بتہ، ما ترا، نہیں تم دیکھو گے، فی خلق الرحمن، اللہ کی یا رحمان کی تخلیق میں، خلقت میں، من تفاوت، کسی قسم کی کوئی بے ربطگی۔ فرجع البصر، پس اپنی آنکھوں کو لوٹاؤ، حل ترا من فطور، کیا تم دیکھتے ہو، من فطور، کسی قسم کا کوئی خلل یا شگاف۔ تبارک و تعالیٰ نے الذی سے اس آیت کو اسٹارٹ کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، تو موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس طرح یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تیسری مخلوق یعنی کہ آسمان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا۔ اب طباقاً کی ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اندر فیوزڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اندر اس طرح مرجڈ ہیں کہ وہ ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ 7 آسمان آپس میں اس طرح مرجڈ ہیں کہ اس میں اس کے ایک آسمان کے ختم ہونے اور دوسرے آسمان کے شروع ہونے کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، یا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ آتا ہے کہ وہ آسمان جو ہے وہ لیئرز کی صورت میں ہے، جس طریقے سے ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا کہ تہ بتہ ہے۔ تہ بتہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کہ پیاز ہوتی ہے، اس کی پیاز کی ہر لیئر ایک صاف طریقے سے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے آسمان کی بھی لیئرز ہوتی ہیں، اور وہ 7 لیئرز جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کورسپونڈ ہوتی ہیں اور وہ نظر بھی آتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ ایڈجسٹ ہیں، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں لیئرز کی صورت میں اور ویل کنیکٹڈ ہیں، تو یہ نظر آتی ہے کہ پہلا خاتم کہاں ہوا اور دوسرا کہاں سے شروع ہوا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال تک کا فاصلہ ہے، اور 7 آسمانوں میں اسی طریقے سے یہ فاصلہ برقرار ہے۔ پھر 7ویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کا ہے، اور پھر اس سمندر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور اس سورت کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم ریلیٹ کریں تو اس سورت کو سننے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک مشرکین تھے تو وہ بھی سنتے تھے اور مومن بھی سنتے تھے، اور مومن کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام تھے، اور آج کے زمانے میں بھی یہی 2 گروہ ہیں جو کہ قرآن کو سنتے ہیں۔ اب جب مومن یہ سنتا ہے کہ 7 آسمان آپس میں فیوزڈ ہیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کو ریلیٹ کرتا ہے، یعنی اس پیٹرن پہ وہ اپنی لائف کو گزارتا ہے کہ وہ دونوں اس طرح آپس میں مرجڈ ہوں، یعنی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اس کے اندر اس طرح مرجڈ ہوں، اس طرح فیوزڈ ہوں کہ وہ دونوں کو الگ الگ نہ رکھتا ہو، بلکہ وہ دونوں معاملات کو ساتھ لے کر کے چلتا ہو، پیرالل لے کے چلتا ہو، آخرت کا معاملہ الگ اور دنیا کا معاملہ الگ کر کے نہ چلتا ہو۔
اگر وہ اسی طریقے سے جیسے دنیا اور آخرت کا معاملہ لے کے چل رہا ہے تو وہ اپنی دنیا کے ہر معاملے میں اپنی موت کو بھی یاد رکھے گا، زندگی اور موت دونوں کو ریلیٹ کرتا ہوا لے کر کے چلے گا. کبھی ایسے معاملے میں یہ نہیں کرے گا کہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا یا جہنم قریب آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا، بلکہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، اپنی آخرت کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے. اسی طریقے سے کافر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں لیئرز کی صورت میں ہے، یعنی وہ اپنی دنیا کی زندگی کو الگ رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی کو الگ رکھتا ہے، اور دونوں میں گیپ ہے اور دونوں کا فاصلہ محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ ان دونوں میں وہ دو الگ بلیفز رکھتا ہے اس کی. جیسے کہ آج بھی ہم لوگوں کو کہتا ہوا سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہماری دنیا کا معاملہ ہے، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، بھئی دین کو دنیا سے نہیں ملاؤ. اس ہم جیسے ہم اپنی پارٹیز کو دیکھیں، سیلیبریشنز کو دیکھیں، ہم وہاں پہ دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، ہمارے بیہیویئرز ہی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں میں اپنی یہ منافقت یا اپنی یہ ڈوئل سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا معاملہ الگ اور ہماری آخرت کا معاملہ الگ. پھر آگے جب الذی کا انٹروڈکشن کروانا مقصود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام مینشن کیا، یعنی رحمان. رحمان کا ذکر کیوں کیا باقی تمام اسماء حسنہ میں سے؟ کیونکہ رحمان کے اندر ایک ایسی موٹیویشن ہے، ایک ایسا یہ نام ہے کہ جو بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رحم کرنے والی ذات ہے کہ جس نے اپنی رحمت کے ساتھ یعنی اپنی محبت کے ساتھ ان تمام مخلوقات کو تخلیق کیا. انسان اللہ کی بنائی خلقت پر اگر زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور آسمان تلے اگر غرور سے وہ سر اٹھاتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ رحمان نے یہ زمین آسمان محبت سے بنائے تھے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم نے دیکھ لیا ہے ساری چیزیں جو میں نے تخلیق کی ہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں، اب ذرا دوبارہ غور کرو، دوبارہ دیکھو، رب کی تخلیق پہ غور کرو. کیا تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کجی، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی نظام میں کوئی ڈس بیلنس، کوئی ایسا پوائنٹ نظر آتا ہے کہ جس سے تمہیں لگے کہ کسی بھی تخلیق میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کجی رہ گئی ہے؟ اگر وہ اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں، تو پھر اسی طریقے سے ہمیں ہماری زندگیوں کو دیکھنا چاہیے. ہم اپنی آس پاس لوگوں کو دیکھیں، ہم شکوے شکایات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں. ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تخلیقات ایسے رحم کے ساتھ پیدا کی، محبت کے ساتھ پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو کیسے ایسا چھوڑ دیا ہوگا کہ جس میں کوئی کجی ہو، کوئی شگاف ہو، کوئی خلل باقی رہ گیا ہو. بلکہ ہمیں ہماری زندگیوں کو اگر ہم ایک دفعہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ذرا دوبارہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی. بھی چیزیں ہیں اس کے انر کور میں یقیناً اس رحمان کی رحمانیت ضرور نظر آئے گی کہ اس نے ہماری زندگیوں کو محبت سے سجایا ہوگا. ہمارے شکوے شکایات اور جتنی بھی ہمارے اندر کی مایوسی اور جتنی بھی ہماری انزائٹیز ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی اگر ہم رب کی رحمانیت کو دیکھیں اور اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو بار بار دیکھیں، غور و فکر کریں اس کے اوپر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نعمتوں کو دیکھتے نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں جس بھی کیپیسٹی میں دی ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اگر جب ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم شکووں سے بھرے رہتے ہیں اور صرف شکوہ اور شکایات کرتے رہتے ہیں تو ہماری نعمتیں جو ہمیں ملتی بھی ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نعمتوں پر نظر رکھنے کی اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.